بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی خاطر پتھر کھانا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آہوزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث رسالت ہونے کے 3 سال تک خفیہ دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ کھل کر دعوت و تبلیغ دے۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے جزیرہ عرب کے لوگ حج کو آنا شروع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ تو لوگ نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور تعجب سے یہ اعلان سننے والے کو دیکھنے لگے۔ آپ علیہ السلام کوہ صفا سے اترے اور کوہ مروہ پر آئے، اور مروہ پر بھی آپ علیہ السلام نے یہی اعلان 3 بار کیا۔ جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو وہ سخت غصے میں آ گیا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ علیہ السلام کی پیشانی زخمی ہو گئی، بہنے لگا اور نبی علیہ السلام کا پورا چہرہ خون سے تر ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین نبی علیہ السلام کو پتھر مارنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے، ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ علیہ السلام کا تعاقب کیا مگر نبی علیہ السلام کو کہیں بھی نہ پایا۔ لوگ ناکام نامراد ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع دی اور کہنے لگا، میرا خیال ہے محمد مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس پر رضی اللہ عنہ کو نہایت دکھ ہوا اور وہ عورت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگباری کی ہے، اور بعض مشرکین کا یہ خیال ہے کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور انہیں میرے ساتھ تلاش کرنے چلیں، شاید کہ آپ علیہ السلام کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں نبی علیہ السلام کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اٹھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل دی۔ علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں ہیں؟ ہمیں جواب دیں۔ وہ آپ پر قربان، آپ کون سی گاڑی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا رو رو کر فریاد کر رہی تھی، مجھے کوئی نبی علیہ السلام کی خبر لا دے۔ کیا کسی نے ان کو دیکھا ہے جو مجھے ان کی خبر لا کر دے؟ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کی تعمیر کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب اور انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار عالم میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے کہا، خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں، اور خدیجہ کے رونے نے آسمان پر فرشتوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ انہیں آپ اپنے پاس بلائیں اور ان کو جنت کی بشارت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صدا دی، انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی پیشانی پر پٹی باندھی اور انہیں گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو خبر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو مل کر نبی علیہ السلام کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگاری میں معمولی سا وقفہ ہوا، خدیجہ رضی اللہ عنہ گھر سے نکلی اور چیخ کر کہا، اے خاندان قریش، کیا تم نے
حیا رخصت ہو گئی ہے کہ تم اپنے قبیلے کی معزز و شریف خاتون کے گھر پر سرداری کرتے ہو۔ اگر تم کو خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع تو مت دو۔ لیکن ہمیشہ کی ذلت و بدنامی مت خریدو۔ جو مشرکین خدیجہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے اپنی سب کے سر جھک گئے۔ وہ سب شرمندہ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تھا۔ اس ذات پر کروڑوں سلام۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکالیفیں اٹھائی اور صدمے برداشت کیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔